السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جنت کے حال کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوزخ کے حال کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ سے ہم کلامی کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ آخری تک ضرور دیکھیں۔ چلے ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیروں بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے گرمی، گرم ہوا پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدتینیت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزی ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنا منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جہنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اور اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر، دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدری نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اس بدری کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے، بدری کی جگہ بعض روایت میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے زریر کلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے کلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7 آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل نے بتایا، نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے، حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے سونے کے تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اسی وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، اس طرح آپ کو ایک خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اس سے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھ لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کا چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے اور جب سے پیدا ہوا آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، اس سے اگلے واقعات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات کیجیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔